11واں کشف حجاب، سما اور اس کے انواع و اقسام۔ اے عزیز، خدا تمہیں سعادت مند رکھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے 5 ذرائع ہیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے: سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ انسان ہر قسم کا علم ان میں سے ایک ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ مثلا آوازوں کا علم قوت سماعت سے ہوتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت آنکھ میں ہے، میٹھے کڑوے کا فرق زبان سے ہوتا ہے، اچھی بری بو کا پتہ ناک سے لگتا ہے، اور کسی چیز کی سختی اور نرمی، گرمی اور سردی وغیرہ حس یا لمس یعنی چھونے سے معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے قوت حس یعنی چھونے کی حس پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، اور باقی حواس یا ذرائع خاص مقام سے متعلق ہیں، کیونکہ انسان آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، کان کے علاوہ سن نہیں سکتا، زبان اور تالو کے علاوہ چکھ نہیں سکتا، اور ناک نہ ہو تو سونگ نہیں سکتا۔ کسی حد تک یہ کہنا جائز ہے کہ ہر ایک حس سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، جس طرح سانپ دیکھنے سے پورا جسم محتاط ہو جاتا ہے اور خوش الہانی سننے سے پورا جسم لطف اندوز ہوتا ہے۔ مگر معتزلہ کے نزدیک ہر ایک حس کا خاص مقام ہے، تاہم لمس کی قوت سے ان کی تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی قوت ہے۔ جس طرح ایک قوت پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے تو دوسری بھی اسی طرح سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پہلے اشارتاً ذکر کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کی تفصیل مطلوب نہیں، صرف تحقیق مقصود تھی۔ قوت سماعت کے علاوہ دیگر 4 حواس یعنی نوادرات عالم کو دیکھنا، خوشبو کو سونگھنا، عمدہ نعمتوں کو چکھنا اور نرم و گرم کو چھونا عقل کے لیے رہنما بن سکتے ہیں، اور یہ رہنمائی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ ان حواس کی بدولت عقل نے یہ معلوم کیا کہ مشاہدہ کرنے سے یہ عالم حادث معلوم ہوتا ہے۔ خالق کائنات قدیم ہے، وہ لامتناہی ہے، جبکہ عالم حادث اور متناہی ہے۔ نیز خالق پوری کائنات پر قادر ہے اور سب کائنات سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جسم و جان بنانے والا ہے اور سب کائنات میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ وہ جسم و جان بنانے والا ضرور ہے، مگر کائنات کے مثل جسم و جان رکھنے والا نہیں۔ چنانچہ ہر سو اس کی قدرت جاری ہے، جو چاہے سو کرے۔ وہی ہے جس نے رسولوں کو صحیح اور سچی ہدایات دے کر کائنات کی رہنمائی کے لیے بھیجا، مگر ان رسولوں پر ایمان لانا اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک حق تعالی کی معرفت حاصل نہ ہو اور رسول سے شرع و دین سے متعلق باتوں کو سن نہ لے کہ وہ کون کون سی بات واجب اور فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک سننا دیکھنے سے زیادہ قابل ترجیح اور فضیلت والا ہے۔ اگر کوئی سطحی عقل والا یہ کہے کہ سننا تو صرف خبر کی حد تک ہے، جبکہ دیکھنا دیدار اور نظارے کا سبب ہے، دیدار الہی کلام الہی سننے سے افضل ہے، لہذا قوت بصارت کو سماعت پر افضل جاننا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ سن کر ہی تو معلوم ہوا کہ جنت میں دیدار نصیب ہوگا، اور عقل کے ذریعے جو دیدار کے جائز ہونے میں جو حجاب واقع ہوتا ہے وہ بھی قوت سماعت کو استعمال کرنے سے دور ہو جاتا، کیونکہ عقل نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سننے سے تسلیم کر لیا کہ دیدار نصیب ہوگا، ورنہ ظاہری طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور آنکھوں سے حجاب دور ہو جائے گا تاکہ وہ خدا کو دیکھ لیں۔ اس لحاظ سے سننا دیکھنے سے افضل ہے۔ علاوہ ازیں احکام شریعت کا انحصار بھی سننے پر ہے، کیونکہ سننا نہ ہو تو اثبات یا نفی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام پیغام حق سناتے اور لوگ سن کر قبول کرتے اور ان کے فرما بردار اور جانثار بن جاتے۔ معجزہ دکھانے کے لیے بھی اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے اور لوگ سن کر حقیقت دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ ان دلائل کے باوجود اگر کوئی سننے یعنی سماع کی فضیلت سے انکار کرتا ہے تو اسرار شریعت اور حقائق کا انکار کرتا ہے، اور سماع کے معاملہ میں وہ عمدن غفلت برتتا ہے اور اس کی حقیقت پوشیدہ رکھتا ہے۔ اب میں سماع کے متعلق احکام اور امور کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا سننا اور اس کے متعلقات۔ تمام سنی جانے والی باتوں سے زیادہ اہم، دل کے لیے مفید، ظاہر و باطن کے لیے باعث ترقی اور کانوں کے لیے لذیذ کلام الہی ہے۔ سب ایمانداروں کو اس کے سننے کا حکم دیا گیا ہے،
اور جنوں انسانوں کو بشمول کفار کلام الہی سننے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ طبیعت اس کے سننے اور پڑھنے سے بے چین نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ رقت موجود ہے۔ حتیٰ کہ کفار قریش رات کو چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں قرات اور تلاوت شوق سے سنتے تھے اور قرآن کی لطافت و رقت پر حیران ہوتے تھے۔ جن میں سے مشہور کفار یہ ہیں: نضر بن حارث جو سب سے زیادہ فصیح تھا، عقبہ بن ربیع جو بلاغت کا جادو رکھتا تھا، اور ابو جہل بن ہشام جو خطابت اور دلائل میں مانا ہوا شخص تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر عتبہ بے ہوش ہو گیا اور بعد میں ابو جہل کو بتایا کہ یہ انسانی کلام معلوم نہیں ہوتا۔ انسانوں اور جنوں نے گروہ در گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور قرآن کی زبان میں ہی کہنے لگے: ہم نے عجیب کلام پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ جملہ انہوں نے واپس جا کر دوسرے جنوں کو سنایا۔ اس کی خبر بھی ہمیں قرآن نے دی اور بتایا: یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یعنی یہ قرآن راہ راست اور ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم سن کر اس پر ایمان لائے اور آئندہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چنانچہ قرآن کی نصیحت دوسری تمام نصیحتوں سے بہتر، اس کا ہر لفظ دوسرے تمام الفاظ سے واضح، اس کا ہر حکم دوسرے احکامات سے لطیف، اس کا روکنا دوسری تمام رکاوٹوں سے زیادہ مناسب، اس کا وعدہ دیگر تمام وعدوں سے زیادہ دلکش، اس کی وعید دوسری تمام وعیدوں سے زیادہ جامع اور جاں گداز، اس کا ہر قصہ دوسرے تمام قصوں سے زیادہ مؤثر، اس کی مثالیں تمام دوسری مثالوں سے زیادہ سبق آموز، جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں اس پر قربان ہوئیں اور ہزاروں دل اس کے گرویدہ ہوئے۔ اس کی عجیب خاصیت ہے کہ دنیا کے عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور دنیا ہی کے دھتکارے ہوئے ذلیلوں کو باعزت بناتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تلوار نکالے سلسلہ اسلام کو ختم کرنے چلتے ہیں، مگر جب بہن کے گھر پہنچ کر کلام الہی میں سے سورہ طٰہٰ کے اثر انگیز الفاظ سنتے ہیں: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی یہ قرآن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت اور یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ سنیں تو آپ کی روح کو کفر کی تاریکی میں روشنی نظر آئی اور آپ کا دل قرآن کے لطیف حقائق سے مانوس ہو گیا۔ آپ صلح کے طریقے ڈھونڈنے لگے، لڑائی کا لباس اتار کر مخالفت سے موافقت کی طرف لوٹے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ صرف سننے کی برکت تھی۔ مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں: اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، یعنی بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں اور دوزخ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی: ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے اور 1 ماہ تک بیمار رہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی: لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کفار کے لیے دوزخ کی آگ بطور بچھونا اور اوڑھنا ہوگی۔ تو وہ رونے لگے اور اس قدر ساکت ہو گئے کہ ان کی موت کا اندیشہ ہوا۔ بعد میں آپ کھڑے ہوئے
تو لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جائیے. آپ نے فرمایا اس آیت کی ہیبت سے اب میں بیٹھ نہیں سکتا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے مطابق تم خود عمل نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو تیرے حکم سے کہتے ہیں، اور اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو تیری توفیق سے کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہمارا قول و فعل کہاں رہا؟ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، اذکر ربک اذا نسیت، جب تو غافل ہو جائے تو خدا کو یاد کیا کر. تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کی شرط بھول جانا ہے، جبکہ سارا عالم اس کی یاد میں محو ہے مگر انسان بھولا ہی رہتا ہے. یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اس دل پر تعجب ہے جو کلام الہی سن کر اپنی جگہ قائم رہے، اور اس جان پر حیرانی ہے جو کلام خدا سن کر جسم سے نہ نکلے. ایک شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کلام الہی میں سے یہ آیت پڑھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ آیت سن کر حاطف نے آواز دی کہ آہستہ پڑھو، اس کی ہیبت سے 4 جن پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں. ایک درویش نے بتایا کہ میں نے 10 سال سے نماز میں پڑھنے کے علاوہ نہ تو قرآن خود پڑھا اور نہ دوسروں سے سنا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا اس اندیشے سے کہ پڑھنے یا سننے سے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا اور حجت پوری ہو جائے گی. ایک دفعہ میں نے حضرت ابو العباس اشکانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے پایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اللہ تعالی نے ایک ایسے غلام کی مثال دی ہے جو کسی دوسرے کا مملوک ہے اور بذات خود کسی کام کے کرنے کا مختار نہیں. تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ رو رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے انہیں فوت شدہ خیال کیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 11 سال سے میں صرف یہاں تک تلاوت کرتا ہوں، آگے نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہوں. میں نے حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آج سے 14 سال پہلے تو ایک رات دن میں 2 قرآن ختم کرتا تھا، مگر بعد میں آج تک صرف سورہ انفال تک پہنچا ہوں. ایک دفعہ حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ نے ایک قاری سے تلاوت کرنے کو کہا تو اس نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجا. اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو فاقہ کی سخت تکلیف ہے اور ہمارے پاس سرمایہ بہت تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا اور پڑھ. تو قاری نے مزید پڑھا، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل. کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. آپ نے پھر پڑھنے کا حکم دیا تو اس نے پڑھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف فرمائے. اس کے بعد حضرت ابو العباس نے یوں دعا کی، اے خدا، میں ظلم میں برادران یوسف سے بڑھ کر ہوں اور تو لطف و کرم میں یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہے. میرے ساتھ وہ سلوک کر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. ان تمام باتوں کے باوجود متقی اور گناہگار تمام مسلمان قرآن سننے کے لیے مکلف ہیں، جیسا کہ حکم رب تعالی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جس وقت قرآن پڑھا جائے تو آپ اسے سنیں اور خاموش رہیں تاکہ آپ پر رحمت حق کا نزول ہو. اس سے قرآن کی سماعت بہر صورت حکم ہے، خواہ قاری کسی طرح پڑھ رہا ہو. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ.
میرے उन बंदों को खुशखबरी दे दीजिए जो कुरान सुनने के बाद इस बेहतर कलाम की पैरवी करते हैं, यानी उसके अहकाम पर अमल करते हैं। फिर फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कई लोग ऐसे भी हैं कि जब उनके सामने खुदा का जिक्र किया जाए तो उनके दिल खौफ इलाही से कांप उठते हैं। फिर इरशाद हुआ अल्लज़ीना आमनू वतत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ईमान लाए और उनके दिल खुदा के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं, और हकीकत भी यह है कि खुदा के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इस तरह की बहुत सी आयात हैं जो इस हकीकत की तायीद करती हैं, और इसके बरअक्स उन लोगों की बदबख्ती का जिक्र भी है जो कुरान सुनते हैं मगर उनके दिल मुतमईन नहीं। इरशाद हक ताला है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने उनके दिलों पर बदबख्ती की मोहर लगा दी और उनके कानों और उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए, यानी काफिरों के वो तमाम जराए जिनसे हिदायत हासिल हो सकती थी बंद कर दिए गए। और फरमाया कि क़यामत में दोस्त ही कहेंगे लौ कुन्ना नस्मऊ औ नअकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम हक की बात को सुनते या उसको समझते तो हम दोज़ख में गिरफ्तार न होते। फिर इरशाद हुआ वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफक़हूहु व फी आज़ानिहिम वक़रा, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं, हालांकि उनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए हैं ताकि वो इस कलाम हक को समझ ही ना सकें, और उनके कानों में बहरापन रख दिया है। फिर फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, और उन लोगों की तरह ना बनो जो जबान से तो कहते हैं कि हमने सुन लिया और हकीकत यह है कि वो कुछ भी नहीं सुनते। इनके अलावा किताब इलाही में बहुत सी आयात हैं जो समाए कुरान की हकीकत को वाज़े करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तू मुझे कुछ पढ़कर कुरान सुना। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, हालांकि ये कुरान आप पर नाजिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दूसरों से कुरान सुनना पसंद करता हूं। यह बात इस बात का वाज़े सबूत है कि सुनने वाला कारी की निस्बत ज्यादा कामिल होता है, क्योंकि पढ़ने वाला सोच समझकर या बेसोचे समझे दोनों तरह पढ़ जाता है, मगर सुनने वाला सोच कर सुनता है, क्योंकि बोलने में किसी हद तक तकब्बुर पाया जाता है और सुनने में तवाज़ो जाहिर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, क्योंकि उसकी आखिर में यह आयत है फस्तकिम कमा उमिरत, जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है उस पर साबित कदम रहिए। हकीकत यह है कि इंसान अम्र इलाही पर कायम रहने से आजिज है, क्योंकि बंदा तौफीक हक के बगैर कुछ नहीं कर सकता। चुनाचे जब आपको इस्तिकामत का हुक्म मिला तो आपने फरमाया कि यह कैसे मुमकिन होगा कि मैं हक ताला के अहकाम को पूरी तरह बजा लाऊं। दिली इस्तिराब की वजह से आप कमजोर हो गए, रंज में इजाफा होता गया, हत्ता कि एक दिन खड़े होने के लिए जमीन पर हाथ टेक कर सहारा लिया। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हाल है, आप तो अभी जवान और सेहतमंद हैं। फरमाया सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, यानी इस्तिकामत के हुक्म से मेरी हिम्मत कमजोर हो गई। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं कमजोर मुहाजिरीन की जमात में बैठा था जो पर्दापोशी के लिए एक दूसरे के मुआविन थे। कारी कुरान पढ़ने लगा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हमारे सरों पर आन खड़े हुए। कारी आपको देखकर खामोश हो गया। आपने सलाम के बाद पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान सुन रहे थे। आपने फरमाया खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिनके साथ बैठने के लिए मुझे हिदायत की गई है। फिर आप हमारे दरमियान घुल मिलकर बैठ गए।
आपने हाथ के इशारे से हल्का बांध कर बैठने का हुक्म फरमाया, जिसके बाद हमारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई जाहिरी इम्तियाज बाकी ना रहा, गोया हम सब मुफलिस मुहाजिरीन थे। इसके बाद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मुफलिस मुहाजिरो, क़यामत में तुम्हें मुकम्मल कामयाबी की खुशखबरी है। तुम जन्नत में अपने दौलतमंद भाइयों की निस्बत आधा दिन पहले दाखिल होगे और दिन की मिकदार 500 साल है। अगरचे इस रिवायत के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मगर मतलब और मानी में कोई फर्क नहीं। रिवायत है कि हजरत ज़रारा इब्न अबी औफी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो जलीलुल कद्र सहाबी थे, एक मरतबा लोगों की इमामत फरमा रहे थे कि आपने एक आयत पढ़ी, जिसकी हैबत से आपने नारा मारा और फौरन अपनी जान अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर दी। रिवायत है कि हजरत साले रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग ताबई हजरत अबू जहनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक आयत करीमा पढ़ी, जिसकी जलालत से आप फौत हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने कूफा के नवाह में एक नेक सिफत औरत को नमाज पढ़ने के बाद बतौर तबर्रुक सलाम किया, तो उसने कुरान पढ़ने और सुनाने की फरमाइश की। मैंने कुरानी आयत पढ़ी तो वो बेहोश होकर रहलत फरमा गईं। हजरत अहमद बिन अबी अल हवारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को जंगल में कुएं के किनारे खड़े पाया। उसने कलाम मजीद की समाअत की ख्वाहिश की। मैंने इल्हाम की मदद से यह आया करीमा पढ़ी, इन्नल्लज़ीन कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू। बिलाशुबा जिन लोगों ने खुदा को अपना रब कहा और साबित कदम रहे। उसने कहा कि ए अहमद, खुदा की कसम, आपने वही आयत तिलावत की जिसे मेरे सामने इस वक्त फरिश्ते तिलावत कर रहे थे। ये कहा और फौत हो गया। इस सिलसिला में बहुत सी रिवायात हैं और हिकायात हैं। अगर उनका जिक्र किया जाए तो किताब जखीम हो जाएगी, लिहाजा अब इसी पर इक्तिफा करता हूं। वबिल्लाहि तौफीक। शेर का समा और मुताल्लिकात। मालूम होना चाहिए कि शेर सुनना मुबाह है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अशआर पढ़े और सुने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा बाज अशआर में हिकमत है। फिर इरशाद फरमाया, यानी हिकमत मोमिन की खोई हुई चीज है, जहां मिले वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि हासिल कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे ज्यादा सच्चा कलाम जो अहले अरब ने कहा वो लबीद शायर का कलाम है, जिसके एक शेर का मफहूम है, सुनो अल्लाह के सिवा हर चीज बातिल है और हर एक नेमत जरूर जवाल पजीर है। हजरत उमर बिन सरीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे शेर पढ़ने का फरमाया और पूछा कि क्या तुझे उमैया के कुछ अशार याद हैं, और अगर याद हैं तो हमें सुनाओ। मैंने 100 अशार रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाए। जब मैं एक शेर खत्म करता तो आप फरमाते, कुछ और सुनाओ। अशार सुनकर आपने इरशाद फरमाया कि उमैया अपने अशार में तो इस्लाम को तस्लीम करता है। कुछ लोग अशार सुनने को हराम कहते हैं और रात दिन गीबत में मसरूफ रहते हैं, और कुछ लोग हर किस्म के अशार सुनने को हलाल कहते हैं और रात दिन गजल में हुस्न सूरत और जुल्फ की तारीफ में लगे रहते हैं और उसे सुनते रहते हैं। दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ दलाइल देते हैं, मगर मेरा मकसद उनमें से ना किसी की तरदीद है और ना किसी की ताईद, लिहाजा मैंने इसी पर इक्तिफा किया। मशाइख का तरीका यह है कि वो फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा करते हैं। आपने फरमाया, शेर एक ऐसा कलाम है कि जिसका अच्छा हिस्सा अच्छा है और जिसका बुरा हिस्सा बुरा है। इसका मतलब यह है कि जिस बात का सुनना नसर में हलाल है, मसलन हिकमत, नसाए, आयात इलाही में इस्तेदलाल और हक के दलाइल में गौर व फिक्र वगैरह, उसका नज़म में भी सुनना हलाल है। मुख्तसर ये कि जिस तरह फितना फैलाने वाले हुस्न पर नजर डालना हराम है, इसी तरह की नज्म व नसर सुनना भी हराम है। अगर कोई शख्स समाए शेर को मुतलक हलाल और जायज समझता है तो वह कुफ्र और बेदीनी में मुब्तला है। और जो शख्स ये कहे कि मैं हुस्न सूरत में हुस्न खुदा का जलवा देखता हूं और तलब हक करता हूं, क्योंकि आंख और कान महल इबरत हैं और इल्म का जरिया है,
तो दूसरा शख्स यह भी कह सकता है कि मैं छूता हूं और छूने से भी इबरत और नसीहत हासिल होती है। ऐसी सूरत में तो शरीयत का जाहिर बिल्कुल बातिल हो जाएगा। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी दोनों आंखें गैर महरम को देखने से जिना करती हैं। चुनाचे देखने छूने से भी शरई हुक्म साकित हो जाएगा और यह जाहिर गुमराही है। जाहिल लोगों ने सूफिया को समा करते देखा तो यह समझा कि यह ख्वाहिश से समा करते हैं, हालांकि वो बेइख्तियार समा करते हैं, जिससे यह नतीजा निकाला गया कि समा हलाल है, और अगर हलाल ना होता तो ये सूफी लोग समा ना करते। चुनाचे जो हलाए जाहिर को इख्तियार करके बातिन और असल को छोड़ दिया, जो दरअसल इस्लाह नफ्स का मकसद था। हत्ता कि खुद भी हलाक हुए और अपने मुत्तबईन के एक पूरे ग्रोह को भी बर्बाद कर डाला। हालांकि यह जमाना की बहुत बड़ी आफत है, अपनी जगह पर इसकी मुफस्सल तशरीह बयान की जाएगी। खुशिलहानी और तरन्नुम का समा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने में अपनी आवाजों को संवारो। इरशाद हक ताला है, व यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, वो पैदाइश में जो चाहता है ज्यादा करता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इससे मुराद बेहतर आवाज और तरन्नुम है। नीज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज सुनना चाहे वो अबू मूसा अशअरी की आवाज सुने। अहादीस में है कि बहिश्त में जन्नतियों को भी समा हासिल होगा, जिसका जरिया मुख्तलिफ दरख्तों से मुख्तलिफ सुरीली आवाजें हैं जो जन्नत में निकलेंगी। मुख्तलिफ आवाजों के सामने जो कैफियत पैदा होती है, तबीयत को उससे लज्जत हासिल होती है। इस किस्म का समा हैवानों और इंसानों में आम है, इसलिए कि रूह एक लतीफ चीज है और आवाज में भी एक किस्म की लताफत है। जब अरवाह इन आवाजों को सुनती हैं तो अपने हम जिनसों की तरफ माइल हो जाती हैं। यह कौल दरअसल अतिब्बा और हुकमा का है। अहले इल्म मुहक्किक भी बहुत से दावे करते हैं और उन्होंने सुरीली आवाजों को बाहम मिलाने के लिए किताबें भी तसनीफ की हैं और इल्हान और तरन्नुम को भी अहमियत दी है। उनके नजरियात की तर्जुमानी आज मजामीर से होती है जो ख्वाहिश नफ्स और बेहूदगी के लिए तैयार किए गए हैं, जिनसे शैतान की पैरवी होती है। हत्ता कि वो कहते हैं कि एक दिन इसहाक मूसली एक बाग में गा रहे थे और एक बुलबुल भी नगमा सराई कर रहा था। वो इसहाक की खुश इल्हानी सुनकर खामोश हो गया और आखिरकार गिर कर मर गया। इस किस्म की हिकायात बहुत हैं, मगर मकसद सिर्फ यह है कि खुश इल्हानी से हैवानात और इंसान दोनों लज्जत हासिल करते हैं। हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक अरबी सरदार के यहां पहुंचा तो एक हबशी गुलाम को बेड़ियों और जंजीरों में कैद देखा, जो खैमे के दरवाजे पर धूप में पड़ा हुआ था। मैंने अज़राह शफकत सिफारिश का इरादा किया। अरब के दस्तूर के मुताबिक अमीर मेहमान के साथ खाना खाता है, तो जब खाने का वक्त आया मैंने अमीर के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया, जो अरबों के नजदीक बहुत नामुनासिब बात है कि कोई शख्स मेहमान होते हुए खाना ना खाए। उन्होंने पूछ लिया कि क्या वजह है, जबकि हम सब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। मैंने जवाब दिया कि यह सब कुछ सही है, मगर इस गुलाम को मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दीजिए। अमीर ने कहा कि पहले आप इसका जुर्म तो मालूम कर लें, फिर इसे छुड़ाएं। मैंने पूछा इसका जुर्म क्या है? वो सरदार कहने लगा कि यह गुलाम हुदी खां और खुश इल्हान है। मैंने इसे ऊंट देकर अपनी जमीन से गल्ला लेने के लिए भेजा। इसने ऊंटों पर दुगना बोझ डाला और हुदी खानी से उनको मस्त करके दौड़ाता रहा, हत्ता कि वो पहुंचने पर एक एक दो दो करके सब हलाक हो गए। हजरत इब्राहिम खवास अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुझे सख्त हैरानी हुई। मैंने कहा कि मैं आपकी शराफत के पेश नजर ये सब कुछ सच मानता हूं, मगर इसकी दलील चाहता हूं। इसी दौरान कुछ ऊंट पानी पीने के लिए कुएं पर लाए गए। अमीर ने शुतरबानों से पूछा कि ये ऊंट कितने दिन के प्यासे हैं। उसे जवाब मिला कि 3 दिन से। फिर उसने गुलाम को खुदी खानी करने को कहा। गुलाम ने खुदी खानी शुरू की तो वो ऊंट पानी पीना भूलकर खुदी सुनने में मस्त और मगन हो गए और पानी को किसी ऊंट ने मुंह न लगाया, यहां तक कि अचानक एक एक करके सब जंगल की तरफ भाग गए। इसके बाद अमीर ने गुलाम को जंजीरों से रिहा करके मेरे सुपुर्द कर दिया। यह हकीकत है कि ऊंट और गधा गाना सुनने से मस्त हो जाते हैं। मुल्क खुरासान में
تو یہ شکار کا طریقہ ہے کہ شکاری تشت بجا کر اور گا کر ہرن کو مست بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جاتا ہے، جسے بآسانی شکار کر لیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی کہیں کہیں یہی طریقہ رائج ہے۔ سریلی آوازوں اور راگ کی لذت کی وجہ سے ہرن کی آنکھیں تک بند ہو جاتی ہیں اور اس طرح اسے بآسانی شکار کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے بچوں کو لوری سے نیند آ جاتی ہے۔ طبیب ایسے بچوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر عقل مند ہوگا، کیونکہ ان کی حس درست ہوتی ہے۔ عجم کے ایک بادشاہ کی وفات پر اس کے 2 سالہ بچے کا معائنہ بھی ایک حکیم کی ہدایت کے مطابق خوش الحانی اور گانے سے کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بچہ حرکت کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ تب اس حکیم نے کہا کہ اس بچے سے بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی حس کام کرتی ہے۔ غرضے کے خوش الحانی اور سریلی آواز کی تاثیر عقل مندوں کے نزدیک اس قدر مسلم ہے جس کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس جو شخص سریلی آواز اور خوش الحانی کو بیکار سمجھتا ہے اور بے اثر جانتا ہے، وہ یا تو جھوٹ بولتا ہے اور نفاق اختیار کرتا ہے، یا وہ حس ہی نہیں رکھتا جس سے وہ استفادہ کر سکے۔ وہ انسانوں اور صوفیوں کے طبقے سے باہر ہے۔ ایک گروہ جو اس سے روکتا ہے وہ حکم الہی کا پاس کرتا ہے۔ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کھیل کود کے اسباب نہ ہوں اور سما سے دل میں بدکاری کا خیال نہ پیدا ہو تو اس کا سننا مباح ہے، جس کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی، وہ گا رہی تھی کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اس لونڈی کو ان کے آنے کا علم ہوا تو وہ خاموش ہو گئی اور بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہماری ایک لونڈی کچھ گا رہی تھی، جب اس نے تمہاری آواز سنی تو بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جب تک میں اس کی بات سن نہ لوں جو آپ سن رہے تھے تو میں یہاں سے نہیں ڈلوں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی کو بلوایا تو وہ گانے لگی اور آپ سنتے رہے۔ اس طرح بہت سے صحابہ سے ایسی ہی روایات ہیں۔ شیخ عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو اپنی کتاب السماع میں جمع کر دیا ہے اور ان کے جواز کا فیصلہ دیا ہے، مگر مشائخ و صوفیاء کی مراد سماع سے جواز فقہی نہیں کہ جس پر عمل کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں، بلکہ ان کی مراد اس سے وہ جواز ہے جس سے اعمال میں فوائد حاصل ہوں۔ ویسے صرف مباح کا خیال کرنا اور پیروی کرنا عوام کل انام کا کام ہے۔ سمجھدار لوگوں کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے فوائد دارین حاصل ہوں۔ میں علی بن عثمان ایک دفعہ مرو میں تھا۔ ائمہ اہل حدیث میں سے ایک مشہور امام نے مجھ سے کہا کہ میں نے سماع کو مباح ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ دین میں ایک بہت بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اس طرح آپ نے ایک لہو و لعب کو جو تمام برائیوں کی جڑ ہے حلال کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ اسے حلال نہیں سمجھتے تو خود سماع کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم کئی وجوہ کی بنا پر ہے۔ ایک چیز پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی تاثیر دل میں بہتر اثر کرتی ہے تو حلال ہے، اور اگر حرام کی طرف مائل ہونے کا سبب ہے تو حرام ہے، اور اگر مباح اثر ہے تو سماع بھی مباح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہری معاملہ فسق پر ہے اور باطنی امور پر اس کی تاثیر مختلف طریقوں پر ہے تو ایسی چیز پر کوئی ایک حکم لگانا محال اور نامناسب ہے۔ واللہ عالم۔ سماع کے احکام۔ جاننا چاہیے کہ طبیعتوں کے اختلاف کے لحاظ سے احکام سماع بھی مختلف ہیں۔ جس طرح کہ عزائم اور ارادے مختلف ہوتے ہیں، ایسی صورتحال میں کسی ایک چیز پر ایک حکم کا لگانا ظلم ہے۔ سماع کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک فقط معنی کو سننے والے اور دوسرے وہ جو صرف آواز کو سنتے ہیں، معانی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ ان دونوں طریقوں میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ سریلی آوازوں کا سننا غلبہ معنی کی وجہ سے ہوتا ہے جو فطرت انسانی میں داخل ہے۔ چنانچہ اگر معانی حق ہیں تو سماع بھی حق ہے، اور اگر معنی باطل ہے تو سماع بھی باطل ہے۔ اسی بنا پر جس شخص کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے اور وہ جو کچھ سنتا ہے وہ سب فساد بن جاتا ہے۔ اور یہ معانی حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایات میں آتے ہیں کہ جب خدا نے ان کو خلیفہ کائنات بنایا
تو خوش الہانی دی، آپ کے گلے کو ساز بنا دیا، پہاڑوں کو آپ کی خوش الہانی کا ذریعہ بنا دیا، حتیٰ کہ وحشی جانور اور پرندے پہاڑوں اور جنگلوں سے آپ کی خوش الہانی سننے کے لیے جمع ہو جاتے، بہتے ہوئے پانی رک جاتے، اڑتے ہوئے پرندے گر پڑتے۔ آثار روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس جنگل میں خوش الہانی فرماتے، وہاں کے جانور ایک ماہ تک کچھ نہ کھاتے پیتے، بچے دودھ نہ مانگتے اور نہ روتے، اور لوگ لہن داؤدی کی لذت میں فوت ہو جاتے۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق 700 نوجوان لونڈیاں اور 12,000 بوڑھے مر گئے۔ حق تعالی نے حقیقت پسند اور خواہش نفس سے سما کرنے والوں میں امتیاز کر دیا، جس سے ابلیس کا حربہ شروع ہو گیا، اور اس نے وسوسے کے ذریعے لوگوں کو بہکانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے حربوں کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی تو اسے اجازت مل گئی، چنانچہ اس نے بانسری اور تنبورے بنائے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابل محفل سما قائم کی، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سننے والے 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، اہل سعادت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور اہل شقاوت شیطان کے پیرو بن گئے۔ اہل معانی صرف حضرت داؤد کی ظاہری آواز پر مائل نہ تھے، بلکہ وہ حقیقت پسند تھے، کیونکہ وہ سب حق شناس اور حق بین تھے۔ وہ شیطان کی محفل کو آزمائش اور مجلس داؤدی کو ذریعہ ہدایت جانتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے دونوں گروہوں کے اصل معاملات کو معلوم کر لیا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھ کر کنارہ کش ہو گئے، اور سب تعلقات سے منہ موڑ کر حق تعالی سے رشتہ جوڑ لیا۔ چنانچہ جس شخص کا حال سما کے متعلق ایسا ہو، وہ جو کچھ سنے وہ حلال ہے۔ مدعیوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سما حقیقت میں جو کچھ ہے وہ بظاہر برخلاف معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ مشکل ہے، کیونکہ ولایت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصل کے مطابق دیکھا جائے تاکہ مشاہدہ صحیح ہو۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا تو مشاہدہ مکمل نہ ہوگا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں تمام اشیاء کی حقیقت ایسی ہی دکھا جس صفت پر وہ اصل میں ہے۔ جب چیزوں کا مشاہدہ صحیح ہے جو حقیقت اور اصل کو ظاہر کرے، تو صحیح سما کا معاملہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ سننا وہی مناسب ہوگا جو حقائق کو واضح کرے، اور جو لوگ ظاہری آواز اور مضامیر پر خواہش نفس سے فریفتہ ہوتے ہیں، وہ دراصل ظاہری آواز کو سنتے ہیں، اصل مطلب کو نہیں سن سکتے۔ اگر وہ سما کی حقیقت کے مطابق سنتے تو وہ سما کی تمام خرابیوں سے نجات پا جاتے، مگر اس کے برعکس نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے گمراہ لوگوں نے قرآن کو سنا مگر ان کی گمراہی میں اضافہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ وہ حقیقت کلام کو نہ سمجھ سکے، بلکہ صرف ظاہری الفاظ کو سن کر کہنے لگے کہ یہ تو پرانے قصے اور مثالیں ہیں، جیسا کہ نضر بن حارث نے قرآن کو سن کر کہا، ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ عبداللہ بن سعد جو کاتب وحی تھا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا، سأنزل مثل ما انزل اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں بھی ایسا کلام اتاروں گا جیسا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، پس وہ ذات بابرکات بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ ایک گروہ نے دیدار الہی کی نفی میں اس آیت کو دلیل بنا لیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس ذات کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک گروہ نے مکان اور جہت ثابت کرنے کے لیے اس آیت سے استدلال کیا، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر وہ اچھی طرح سے بیٹھ گیا۔ ایک گروہ نے اس آیت کو دیدار الہی کی دلیل بنا لیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف ہو کر۔ چونکہ ان کے دل محل گمراہی میں تھے، لہذا کلام نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ جب موحد نے کسی شعر کو دیکھ کر اس کے کہنے والے کے خالق کو دیکھا اور اس کے باطن کو آراستہ کرنے والے کا مطالعہ کیا تو بطور عبرت اس کے فعل کو فاعل پر دلیل بنا لیا، غرضے کہ اس گمراہ گروہ نے کلام حق کو سن کر بھی راہ حق نہ پایا، اور اس گروہ صوفیاء نے کلام باطل میں سما کے ذریعے راہ حق تلاش کر لی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کھلا مکابرہ اور ہٹ درمی ہے، اور اللہ ہی زیادہ علم والا ہے۔ سما کے متعلق مشائخ کے اقوال،
سما کے متعلق مشائخ کے بہت سے اقوال ہیں، مگر یہاں مختصراً لکھوں گا کیونکہ یہ کتاب ان سب کلمات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ان سب سے آپ کو مکمل فائدہ ہوگا، البتہ توفیق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سما حق کا فیضان ہی ہے جو دلوں کو حق کی طرف راغب کرتا ہے، پس جس نے حقیقی معنوں میں سنا اس نے راہ حق کو پا لیا، اور جس نے خواہش نفسی سے سنا وہ بے دین ہو گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ سما وصل حق کا سبب ہوگا، بلکہ سننے والے کو چاہیے کہ سما طلب حق کے لیے کرے، صرف آواز کی رنگینی کے لیے نہیں بلکہ اس کا فیضان حق کا محل بن جائے۔ چنانچہ جب حق اس کے دل میں داخل ہوگا تو وہ دل کو حق پر ابھارے گا، اور جو سما حق کا تابع ہوگا اسے مشاہدہ حق حاصل ہوگا، اور جو نفس و خواہش کا تابع ہوگا وہ پردے میں رہے گا اور تعویل سے تعلق پیدا کرے گا۔ سماع حق مکاشفہ الہی کا سبب ہے، اور سماع نفس حجاب حق کا ذریعہ جو زندگی کی طرف راغب کرتا ہے۔ زند کا فارسی زبان کا لفظ ہے جو معرب کیا ہوا ہے، فارسی میں اس کے معنی تعویل کرنے کے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی کتاب کو جند یا پاجند کہتے ہیں۔ جب لغت والوں نے آتش پرستوں کا نام رکھنا چاہا تو زندیق نام رکھ دیا، کیونکہ زندیق یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمان کہتے ہیں اس کی تعویل ممکن ہے۔ تنزیل دیانت میں داخل کرتی ہے اور تعویل دیانت سے باہر نکالتی ہے۔ آج کل کے کچھ مصری جو ان میں سے ہی کچھ کی باقیات ہیں وہ یہی کہتے ہیں جو مجوسی کہتے تھے، چنانچہ زندیق کا نام ان کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ اہل تحقیق سما میں تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں اور اہل نفس تعویل کرنے والے، اسی وجہ سے وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سما کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت۔ جو اہل اشارہ ہے اور اشارات کو پہچانتا ہے اس کے لیے سماع عبرت حلال ہے، ورنہ طلب فتنہ ہے اور مصیبت کا سامنا کرنا ہے۔ یعنی جس کا دل پوری طرح قول حق میں محو نہیں اس کے لیے سما محل آفت اور آزمائش ہے۔ حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سما کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، کاش کہ ہم اس سما سے پورے طور پر خلاصی پا جاتے، اس لیے کہ بندہ ہر چیز کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ جب کسی چیز کا حق فوت ہو جاتا ہے تو بندہ اپنی تقصیر کو دیکھتا ہے کہ کاش ہم بالکل چھوٹ جاتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بھیدوں کے پیدا کرنے کا نام سما ہے جو دراصل باطن میں پوشیدہ ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے حق تعالی کی بارگاہ میں حاضر رہیں، اس لیے کہ اسرار کا پوشیدہ رکھنا مریدوں کے لیے سخت قابل ملامت ہے اور ان کے سب سے برے صفات میں سے ہے، کیونکہ گو دوست بظاہر دوست سے غائب ہو مگر دل سے حاضر ہوتا ہے، اور جب غیبت آ گئی تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے شیخ و مرشد نے فرمایا، سما عاجز لوگوں کا سفر خرچ ہے، پس جو منزل پر پہنچ گئے انہیں سما کی حاجت نہیں، کیونکہ وصل کی حالت میں سننے کا حکم باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ سننا خبر کا ہوتا ہے اور خبر غائب کے متعلق دی جاتی ہے۔ جب آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا تو سننے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اس سما کو کیا کرے گا جو منقطع ہو جائے گا؟ جب گانے والا رک جاتا ہے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ مناسب یہ ہے کہ سما متصل ہو جس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، یعنی ہر وقت ذکر حق کی آواز کانوں میں آتی رہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمت مجتمع رہے، منقطع نہ ہو، کیونکہ جب بندہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو تمام عالم جمادات اور حیوانات اس کا سما کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور یہ درجہ بہت بڑا ہے اور توفیق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ سما میں صوفیہ کا اختلاف۔ سما کے متعلق مشائخ و محققین صوفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ سما کو غیبت کا آلہ بتاتا ہے اور یہ دلیل دیتا ہے کہ مشاہدہ میں سما محال ہے اور دوست کے دیدار کے وقت سننے سے بے نیازی ہو جاتی ہے، کیونکہ سما خبر کا ہوتا ہے اور خبر مشاہدہ کی حالت میں دوری، حجاب اور مشغولی ہوتی ہے۔ پس سما مبتدیوں کا آلہ ہوتا ہے تاکہ غفلت کی پراگندگیوں سے دل کو مجتمع کر سکیں، اور جو پہلے سے مجتمع ہو وہ سما کی وجہ سے پراگندہ ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ سما کو حاضری کا آلہ بتاتا ہے، کیونکہ محبت کلی فنا
اور محویت کو چاہتی ہے، اور جب تک محب کا کل محبوب کے کل میں مستغرق نہ ہو جائے وہ محبت میں ناقص ہوتا ہے۔ پس جیسا کہ دل کا حصہ وصل کے مقام میں محبت ہے اور باطن کا مشاہدہ روح کا وصل اور جسم کی خدمت ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ کان کا بھی حصہ ہو، جیسا کہ دیدار میں آنکھ کا حصہ ہے۔ کسی شاعر نے اپنے ہزلیہ اشعار میں دوستی کی شراب کے حوالے سے خوبصورت لکھا، اس کا مفہوم یوں ہے: اے دوست مجھے شراب پلا اور مجھے کہہ دے کہ یہ شراب ہے، اور مجھے شراب مخفی طور پر نہ پلا جبکہ ظاہر پلانا ممکن ہے۔ یعنی اے دوست شراب اس صورت میں پلا کہ میری آنکھ دیکھ لے اور ہاتھ چھو لے، زبان چکھ لے اور ناک سونگھ لے، مگر اس وقت قوت سامعہ یعنی کان محروم رہے گا، لہذا یہ کہہ دے کہ یہ شراب ہے تاکہ کان بھی اپنا حصہ پا لے، حتیٰ کہ میرے تمام حواس اس سے مل جائیں اور لذت گیر ہو جائیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماع حضوری کا آلہ ہے، کیونکہ غائب غائب ہوتا ہے اور منکر بھی، اور انجان اس کا اہل نہیں ہوتا۔ سماع کی دو قسمیں ہیں، بالواسطہ، بلا واسطہ۔ جو کسی گویے سے سنا جاتا ہے وہ غیبت کا آلہ ہوتا ہے، اور جو خدا کی طرف سے سنا جاتا ہے وہ حضوری کا آلہ کہلاتا ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ مخلوق اس لائق نہیں کہ ان کی کوئی بات سنی جائے یا ان کی بات بیان کی جائے، سوائے بزرگوں اور خاص لوگوں کے کسی سے سماع نہ کیا جائے۔ واللہ عالم۔ سماع میں صوفیاء کے مراتب۔ جاننا چاہیے کہ صوفیاء میں سے ہر ایک کا سماع کے معاملہ میں ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، جس کے ذریعے وہ سماع سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جیسا کہ توبہ کرنے والے کے لیے سماع معاون توبہ ہوتا ہے اور اس سے ندامت حاصل ہوتی ہے، مشتاق دیدار کے لیے دیدار کا سبب، یقین کرنے والے کے لیے تاکید، مرید کے لیے تحقیق کا ذریعہ، اور محب کے لیے تعلقات منقطع کرنے کا باعث، اور فقیر کے لیے سماع اللہ کے سوا سب سے نا امیدی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ دراصل سماع مثل آفتاب ہے جو تمام چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے، مگر اس روشنی سے استفادہ ہر چیز اپنی اپنی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق کرتی ہے۔ سورج کسی کو جلا دیتا ہے، کسی کو روشنی دیتا ہے، کسی کو نوازتا ہے اور کسی کو پگھلا دیتا ہے۔ سماع کے متعلق 3 فرقے بیان کیے جاتے ہیں: نمبر 1 مبتدی، نمبر 2 متوسط، اور نمبر 3 کامل۔ ان میں سے ہر ایک کا مفصل تذکرہ کیا جائے گا تاکہ حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سماع فیضان حق ہے، اور انسانی جسم کی ساخت اور ترکیب متضاد عناصر سے ہوئی ہے۔ اس وجہ سے مبتدی کی طبیعت شروع میں خدا کے معاملات میں نہیں لگتی، مگر جب امور الہی اور اسرار ربانی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو طبیعت کو سوز اور گداز حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت سماع سے بے ہوش ہو جاتی ہے، ایک جماعت ہلاک ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں رہتا جو حد اعتدال سے گزر نہ جائے۔ یہ حقیقت ہے اور ہمارا مشاہدہ کہ ملک روم کے شفا خانے میں لوگوں نے اینگلیون نامی ایک عجیب و غریب چیز تیار کی ہے۔ جیسے یونانی عجیب و غریب چیزوں کو اینگلیون کہتے ہیں، یہ دراصل ایک باجا ہے، جہاں ہفتہ میں 2 دن بیماروں کو ان کی بیماری کے مطابق باجا بجا کر سنایا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو مارنا مقصود ہوتا ہے تو اسے اس جگہ پر زیادہ دیر ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ وہ ساز سن کر ہلاک ہو جائے۔ اگرچہ موت کا وقت معین ہے مگر اس کے اسباب تو برحق ہیں۔ اگرچہ اس باجے کو طبیب سنتے ہیں مگر ان کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے بالکل موافق ہوتا ہے اور مبتدیوں کی طبیعت کے بالکل خلاف۔ میں نے ہندوستان میں ایک ایسا زہر دیکھا ہے جس میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کی غذا ہی وہ زہر ہے، کیونکہ وہ ہمتن زہر ہی ہو جاتا ہے۔ ترکستان میں اسلامی سرحد پر واقع ایک شہر میں پہاڑ کو آگ لگ گئی اور وہاں سے نوشادر ابل رہا تھا۔ اس آگ میں ایک چوہا تھا جو باہر نکلا تو فوراً مر گیا۔ ان مثالوں سے مراد یہ واضح کرنا ہے کہ مبتدیوں کی بے چینی فیضان الہی کے وارد ہونے کی صورت میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا جسم اس کے بالکل مخالف ہوتا ہے، اور اس حالت کے متواتر قائم رہنے سے مبتدی کو سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں اضطراب ہوا، مگر جب انتہا پر پہنچ گئے تو جبرائیل کے تاخیر کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے، جس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ یہ حکایات بسلسلہ سماع مبتدیوں کے لیے دلیل راہ ہیں اور منتہیوں کے لیے باعث آرام و سکون۔ مشہور ہے
کہ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کے ایک مرید کو سما میں کافی اضطراب ہوتا اور دوسرے مرید اسے سنبھال دے. جب اس چیز کی شکایت کی گئی تو آپ نے مرید سے فرمایا اگر آئندہ تو نے سما میں بے قراری کا مظاہرہ کیا تو میں تجھے ہم نشیں نہیں رکھوں گا. ابو حریری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے سما کی حالت میں دیکھا تو اس کے ہونٹ بند تھے اور جسم کے ہر بال سے بے قراری کا چشمہ ابل رہا تھا. ایک دن اس کے ہوش و حواس معطل تھے مگر حقیقت معلوم نہ ہو سکی کہ آیا وہ دوران سما اچھی حالت میں تھا یا مرشد کی حرمت اس پر غالب تھی. روایت ہے کہ ایک شخص نے سما کے دوران ایک نعرہ مارا تو مرشد نے کہا خاموش رہ. اس نے سر اپنے زانوں پر رکھا اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا. شیخ ابو مسلم فارسی رحمتullah علیہ سے میں نے سنا ہے کہ ایک درویش دوران سماعت بہت بے چین ہو جاتا تھا. کسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھا اور بیٹھتے ہی فوت ہو گیا. ایک روایت ہے کہ حضرت دراج ابن القرطی کے ساتھ شہر بصرہ میں دجلہ کے کنارے جا رہے تھے. راستے میں ایک محل کے نیچے پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص چھت پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے سامنے لونڈی سے گانا سن رہا ہے. اس کی لونڈی ایک شعر پڑھ رہی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا میں تو تجھ سے خدا کے لیے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ تیرا ہر روز ایک نئے انداز اور رنگ میں بدلنا کیا بھلا معلوم ہوتا ہے. اور میں نے ایک جوان کو اس محل کے نیچے گدڑی اور لوٹا لیے کھڑا دیکھا. اس نے کہا اے لونڈی تجھے خدا کی قسم یہ شعر دوبارہ پڑھ کیونکہ میری زندگی کے چند سانس باقی ہیں اور میں اس شعر کے سننے سے وہ سانس ختم کرنا چاہتا ہوں. لونڈی نے جب دوبارہ پڑھا تو نوجوان نے نعرہ مارا اور وہیں مر گیا. لونڈی کے مالک نے کہا جا تو آج سے آزاد ہے. وہ خود محل سے نیچے اترا. اس جوان کی تجہیز و تکفین کی تیاری میں لگ گیا. سب بصرہ والوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اہل بصرہ گواہ رہنا میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں نے اپنی ساری ملکیتیں راہ خدا میں وقف کر دی ہیں اور غلاموں کو آزاد کر دیا ہے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور بعد میں کوئی اس کی کبھی خبر نہ پا سکا. اس حکایت سے مطلب یہ ہے کہ مرید کا سما کے وقت ایسا حال ہونا چاہیے کہ وہ بدکاروں کو بدکاری سے نجات دے، جبکہ آج گمراہوں کا ایک گروہ بدکاروں کے سما میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حق کی وجہ سے سما کرتے ہیں. فاسق لوگ ان کے ہم خیال ہو جاتے ہیں اور سما کے سلسلہ میں فسق و فجور کا ذریعہ اور اس سے زیادہ حریص بن جاتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم بطور عبرت گرجا میں چلے جائیں اور صرف کافروں کی ذلت کا مشاہدہ کریں اور اسلام کی نعمت پر شکر ادا کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم گرجے میں اس انداز میں جاؤ کہ جب باہر نکلو تو کچھ کافروں کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھ لاؤ تو چلے جاؤ ورنہ نہیں. پس عبادت خانے والا اگر شراب خانے میں چلا جائے تو شراب خانہ بھی اس کا عبادت خانہ بن جاتا ہے اور شراب خانے والا اگر عبادت خانے میں چلا جائے تو عبادت خانہ بھی اس کا شراب خانہ بن جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک بزرگ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ ایک گویے کی آواز میرے کان میں پڑی. وہ کچھ شعر پڑھ رہا تھا جن کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا یعنی آرزو اگر حق ہے تو بہتر آرزو ہے ورنہ ہم نے آرزو میں ایک زمانہ بسر کر لیا ہے جو گزر چکا ہے. یہ کہتے ہی اس درویش نے نعرہ مارا اور موت کو گلے لگا لیا. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو علی رودباری رحمتullah علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو کسی گویے کی آواز میں مصروف پایا تو میں نے بھی اس آواز پر کان لگائے کہ اس کا گانا سنوں. وہ بہت غمناک انداز میں کچھ کلام گا رہا تھا جس کا مفہوم یہ تھا میں عاجزی سے اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں جو سننے کی سخاوت کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس درویش نے نعرہ مارا اور مر گیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمتullah علیہ کے ساتھ ایک پہاڑی راستے پر چل رہا تھا. میں نے خوشی میں آ کر کچھ شعر پڑھنے شروع کیے. ان اشعار کا مفہوم یوں تھا لوگوں کو یہ تو صحیح طور پر معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں مگر انہیں یہ علم نہیں کہ میں کس کا عاشق ہوں. انسان میں تو کوئی چیز اچھی نہیں سوائے اس کی اچھی آواز کے. مجھ سے حضرت ابراہیم خواص رحمتullah علیہ کہنے لگے کہ دوبارہ پڑھو. میں نے اشعار دوبارہ پڑھے تو آپ نے وجد کی حالت میں زمین پر پاؤں مارے. میں نے غور سے دیکھا تو آپ کے قدم پتھر میں اس طرح گڑے ہوئے تھے جیسے کہ موم میں ہو پتھر میں نہ ہو.
इसके बाद आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो फरमाया, मैं बागे बहिश्त में था लेकिन तू देख नहीं सका। इस किस्म की बहुत सी हिकायात हैं, मगर यह किताब उन सब की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैंने अली बिन उस्मान ने बचश्मे खुद एक दरवेश को आज़रबाईजान की पहाड़ियों में चलते हुए जल्दी जल्दी कुछ अशार पढ़ते हुए देखा। अशार के साथ साथ वो आहुजारी भी कर रहा था। उन अशार का मतलब यूं था, खुदा की कसम मुझ पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता मगर तू मेरे दिल में और मेरे ख्यालात में बसा हुआ होता है। मैंने किसी मजलिस और कौम में तेरी बात के अलावा कोई और बात नहीं की। मैंने तेरा जिक्र खुशी और गम की हालत में इस तरह किया है कि तेरी मोहब्बत मेरे हर सांस में मिली हुई होती है। मैंने कभी प्यास की हालत में भी पानी पीने का इरादा नहीं किया मगर ऐसी हालत में कि तेरे ख्याल को मैं प्याले में देखता हूं। अगर मैं तेरे पास आने की ताकत रखता तो मुंह के बल घिसटते हुए और सर के बल चलकर तेरी जियारत के लिए हाजिर खिदमत होता। इन अशार के समा से उस दरवेश की हालत नाजुक हो गई। थोड़ी देर पत्थर से पुष्ट लगाकर सहारा लेते हुए बैठा और इसके बाद फौत हो गया। खुदा उस पर रहमत फरमाए। हवस अंगेज अशार सुनने की कराहत। मशाइख का एक ग्रोह कसायद और अशार गिना के साथ इस तरह पढ़ने और सुनने कि हुरूफ मखारिज की हुदूद से तजावुज कर जाएं, इसको मकरूह समझता है। यह ग्रोह ना सिर्फ खुद परहेज करता है बल्कि अपने मुरीदों को भी मना करता है, जिसमें काफी हद तक मुबालगा है। इनके चंद ग्रोह हैं और हर ग्रोह के नजदीक एक खास इल्लत है। एक ग्रोह समा के हराम होने के लिए कई रिवायतें पेश करता है। इस सिलसिले में वो सलफ सालिहीन के पैरोकार हैं, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की लौंडी को गाने से डांट कर रोकना और तनबीह करना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक गाने वाले सहाबी को कोड़े लगाना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का हजरत मुआविया पर इस वजह से एतराज करना कि उनके पास गाने वाली लौंडियां थी, और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का उस हबशी औरत के देखने से मना करना जो गाना गा रही थी और आपने फरमाया था कि वो शैतान की सहेली है। इस तरह की और बहुत सी रिवायात हैं। नीज ये गुरोह कहता है कि मौजूदा और गुज़श्ता जमाना की तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस पर इजमा है कि यह मकरूह है। हत्ता कि एक गुरोह तो इसे मुतलकन हराम कहता है। इस मानी में हजरत अबुल हारिस बनानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं समा का बहुत शौकीन था। एक रात मेरे हुजरे में एक शख्स आया और उसने मुझसे कहा कि हजरत, तालिबान हक की एक जमात जमा हुई है और वो आपके दीदार की मुश्ताक है। अगर आप तशरीफ लाएं तो निहायत करम होगा। मैंने कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। थोड़ी देर बाद मैं भी उस शख्स के पीछे चल दिया। वो मुझे एक ऐसे ग्रोह के पास ले गया जो हल्का बांधे बैठा था और उनका शेख उनके दरमियान था। उन सब ने मेरी इज्जत की और मुझे मुमताज जगह पर बिठाया। उस शेख ने मुझसे कहा, अगर इजाजत हो तो कुछ अशार सुनवाऊं। मैंने इजाजत दे दी। दो लोगों ने खुश इल्हानी के साथ हम आवाज होकर ऐसे अशार गाए जो शायरों ने फिराक में कहे थे। वो सब वज्द में खड़े हो गए, नारे और लतीफ इशारे करने लगे। मैं उनके हाल पर हैरत ज़दा होकर रह गया और बड़ा महजूज हुआ, यहां तक कि सुबह नमुदार हो गई। उस वक्त उनके शेख ने मुझसे कहा कि हजरत, आपने मुझसे यह दरियाफ्त न फरमाया कि मैं कौन हूं और किस गुरोह से ताल्लुक रखता हूं। मैंने कहा, तुम्हारी हशमत मुझे यह दरियाफ्त करने से रोक रही है। उसने कहा कि मैं अजाजील हूं, जिसे आप इबलीस कहते हैं, और ये सब मेरे फर्जंद हैं। इस जगह बैठने और गाने से मुझे दो फायदे थे। एक ये कि मैं खुद जुदाई और फिराक की मुसीबत में मुब्तला हूं और नेमत के दिनों को याद करता हूं। दूसरे ये कि मुत्तकी लोगों को राह रात से भटकाकर गलत रास्ता पर डालता हूं। आप फरमाते हैं कि इसके बाद मेरे दिल से समा का इरादा और इसका शौक जाता रहा। मैं अली बिन उस्मान कहता हूं कि मैंने हजरत इमाम शेख अबुल अब्बास अशकानी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है। वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं एक ऐसे इज्तिमा में शरीक था जिसके कुछ लोग समा में मशगूल थे। मैंने देखा उनमें शयातीन भी रक्स कर रहे थे और उस जमात की तरफ तवज्जो करते जिसकी वजह से वो लोग गर्म होते। एक और गुरोह के कुछ लोग जो इस अंदेशे के पेश नजर कि मुरीदीन इस बला और बेहूदगी में मुब्तला ना हो जाएं, उनकी तकलीद न करने लगे, मासियत के किनारे पर खड़े होकर
तौबा का दामन हाथ से ना छोड़ बैठें, उनकी नफसानी ख्वाहिशात की तकवीयत का मूजिब न बने, हवस का इरादा उनकी सलाहियतों को तोड़ न दे। इस वजह से वो समा वालों के साथ शरीक नहीं थे, क्योंकि वो लोग समा नहीं करते थे बल्कि फितना और बला का सामान पेश करते थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने अपने एक मुरीद से इब्तदाए तौबा के वक्त नसीहत फरमाई कि अगर तुम दीन की सलामती और तौबा पर इस्तिकामत चाहते हो तो उस समा से दूर रहना जो सूफी लोग सुनते हैं, ना उनमें शरीक होना और ना उनके साथ बैठना जब तक कि तुम जवान हो। जब बूढ़े हो जाओ तो ऐसे फेल से बाज रहना जिससे लोग गुनाहगार होते हैं। एक ग्रोह कहता है कि समा वालों के दो ग्रोह हैं, एक लाही यानी लाहवो लाभ करने वाला और दूसरा इलाही यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक रखने वाला। लाही सरासर फितना है और वो खुदा से नहीं डरते, और दूसरा ग्रोह इलाही वो मुजाहिदा और रियाजत में रहते हैं और मखलूक से किनारा कश होकर अपने आप को फितनों से बचाते हैं। ये लोग खुदा की हिफाजत में होते हैं। मगर हम न इस ग्रोह से हैं न उस ग्रोह से। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इसे छोड़ दें और ऐसी बातों में मशगूल हो जो हमारे वक्त के मुवाफिक हो, वो ज्यादा बेहतर है। एक ग्रोह यह कहता है कि जब अवाम के लिए समा में फितना है और हमारे सुनने से लोगों के एतकाद में तजब्जुब वाक़ होता है और हमारे दर्जे से लोग गाफिल और महजूब हैं और वो हमारी वजह से गुनाह में मुब्तला होते हैं, तो हमें लाजिम है कि हम अवाम पर शफकत करें और ख़ास लोगों को नसीहत करें कि वो दूसरों की खातिर इससे बाज रहें। यह तरीका निहायत उम्दा है। एक ग्रोह यह कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस्लाम के नेक खसाइल में से यह है कि लायानी और बेकार चीजों को छोड़ दे। लिहाजा हम ऐसी चीजों से हाथ उठाते हैं और उससे दूर हैं, क्योंकि लायानी चीजों में मशगूल होने से वक्त जाया होता है। हालांकि दोस्तों के नजदीक उनका अपना वक्त बड़ा अजीज होता है, उसे जाया नहीं करना चाहिए। खास लोगों का एक ग्रोह यह कहता है कि समा खबर है और इसकी लज्जत मुराद को पाना है। यह बच्चों का काम है, क्योंकि मुशाहिदा में खबर की कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए मुशाहिदे से ही ताल्लुक रखना चाहिए। लिहाजा समा के अहकाम ये हैं जिसे मैंने इख्तिसार से बयान कर दिया है। अब मशाइख के वजद, वजूद और तवाजुद को बयान करता हूं। वबिल्लाहि तौफीक। वाज़ेह रहना चाहिए कि वजद और वजूद दोनों मस्दर हैं। वजद के मानी गम और अंदोह के हैं और वजूद के मानी पा लेने के हैं। जब दोनों का फाइल एक हो तो बजुज़ मस्दर के फर्क के और कोई फर्क बाकी नहीं रहता। जैसा कि कहा जाता है, वजदा यजिदु वजूदन औ विजदानन, और उसने पा लिया, और जैसे वजदा यजिदु वजदन, और वो गमगीन हुआ। और जब तवंगरी के मानी में इस्तेमाल होगा तो वजदा यजिदु जिद्दतन, और गुस्सा के मानी में इस्तेमाल हो तो वजदा यजिदु मौजूदतन मुस्तामल होगा। ये सब मसादर हैं, ना कि अफ़आल। और अहले तरीकत के नजदीक वजद और वजूद से उन दो हालतों का असबात है जो समा में जाहिर होते हैं, एक गमो अंदोह और दूसरा हुसूल मुराद की कामयाबी की हालत का इजहार करना। गम की हकीकत महबूब का गुम होना और मुराद का ना पाना है, और हुसूल मुराद की हकीकत मुराद का पाना है। हुज्न और वजद के दरमियान फर्क यह है कि हुज्न उस गम को कहते हैं जो अपने नसीब में हो, और वजद उस गम को कहते हैं जो मोहब्बत के तरीके पर दूसरों के नसीब में हो। ये तमाम तगय्युरात तालिब की सिफत में हैं, क्योंकि हक तगय्युर पजीर नहीं होता, और वजद की कैफियत लफ्ज़ व इबारत में बयान नहीं की जाती, क्योंकि वो मुआयने में गम व अलम है और गम व अलम की कैफियत लिखी नहीं जा सकती। वजद एक बातिनी कैफियत है जो तालिब व मतलूब के दरमियान होती है, क्योंकि कश्फ में बातिनी हालत का बयान और उसकी वजूद की कैफियत, कैमियत का निशान और इशारा सही नहीं हो सकता, इसलिए कि मुशाहिदा में एक तरह की खुशी है और खुशी तलब से हासिल नहीं होती है, और वजूद एक तलब है जो महबूब से मुहिब को मिलती है, और ना उसकी हकीकत का इजहार और इशारा नामुमकिन है। मेरे नजदीक वजद दिल को गम व अलम पहुंचने का नाम है, खा वो खुशी से हो या गम से, तकलीफ से हो या राहत से, और वजूद दिली गम का आला है। इससे मुराद सच्ची मोहब्बत है। वाजिद की सिफत बहालत जोश और शौक हरकत होगी,
या बहालत कश्फ मुशाहिदा की हालत के मुवाफिक सुकून होगी। लेकिन आहो फुगां करने, गिरिया उजारी करने, गुस्सा करने, राहत पाने, तकलीफ उठाने और खुश होने की सूरत में मशाइख तरीकत का इख्तिलाफ है कि आया वजद मुकम्मल होता है या वजूद। मशाइख फरमाते हैं कि वजूद मुरीदों की सिफत है और वजद आरिफों की तौसीफ। चूंकि आरिफों का दर्जा मुरीदों से बुलंदतर होता है, इसलिए जरूरी है कि उनकी सिफत भी उनसे बुलंदतर और कामिलतर हो। जो चीज हासिल होने और पाने के तहत आती है वो मुदरक होती है। मौसूफ और सिफत एक ही जिन्स के होते हैं और यह कि इदराक हद का तकाजा करता है और हक ताला बेहद है, लिहाजा बंदा का पाना सिर्फ उसके फेल से है और उसके फजल से है, और जिसने पाया वो तलबगार होता है और उसमें तलब मुनकते होती है और वो उसकी तलब से आजिज होता है और विजदान हक की हकीकत होती है। एक ग्रोह यह कहता है कि वजद मुरीदों की जलन है और वजूद मुहिब्बों का तोहफा। मुरीदों से मुहिब्बों का मकाम और दर्जा बुलंदतर होता है। तलब की सोजिश या जलन से तोहफा मुकम्मल और ज्यादा आरामदेह है। इसकी वजाहत इस हिकायत में है। एक दिन हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने हाल के जोश में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। उन्होंने उनको गमगीन देखा तो अर्ज किया कि ऐ शेख क्या बात है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जिसने चाहा उसने पा लिया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, ऐ शेख मैं ये कहता हूं जिसने पाया वो तालिब हुआ। इसके मानी में मशाइख फरमाते हैं कि एक ने वजद का पता दिया और दूसरे ने वजूद का इशारा किया, मगर मेरे नजदीक हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह का कौल मोतबर है, इसलिए कि बंदा जब जान लेता है कि उसका माबूद उसकी जिन्स का नहीं है तो उसका गम तवील हो जाता है। इस किताब में इस बहस का तज़किरा इससे पहले भी किया जा चुका है। मशाइख तरीकत का इस पर इत्तेफाक है कि गलबा वजद से गलबा इल्म ज्यादा कवी होता है, क्योंकि जब कुव्वत वजद के गलबा को होती है तो वाजिद खतरे के महल में होता है, और जब कुव्वत इल्म के गलबे को होती है तो आलिम अमन के महल में होता है। खुलासा कलाम यह है कि तालिब हक हर हाल में इल्म शरीयत का फर्माबरदार रहे, क्योंकि जब वजद से मगलूब होता है तो उससे खिताब उठ जाता है, और जब खिताब उठ जाता है तो सवाब व अताब भी उठ जाता है, और जब सवाब व अताब उठ जाए तो इज्जत व जिल्लत भी उठ जाती है। उस वक्त उसका हुक्म दीवानों और पागलों जैसा होता है, ना कि औलियाए मुकर्रबीन जैसा। जब बंदे के गलबा हाल पर इल्म का गलबा हो तो बंदा अवामिर और नवाही की पनाहगाह में होता है और इज्जत के महल में मुकीम होता है, और वो हमेशा साहिब शुक्र होता है। और जब गलबा इल्म पर हाल का गलबा गालिब हो तो बंदा हुदूद से खारिज होकर अपने नक्स के महल में खिताब से महरूम हो जाता है। उस वक्त या तो माजूर होगा या मगरूर। बऐन ही यही मानी हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के हैं, इसलिए कि दो ही रास्ते हैं, एक इल्म से, दूसरे अमल से। और जो अमल इल्म के बगैर हो अगरचे बेहतर हो मगर वो जहल और नक्स है, और वो इल्म जो अमल के बगैर हो बहर तौर मूजब इज्जत और शरफ के काबिल है। इसी बिना पर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले हिम्मत पर कुफ्र और नाशुक्री मुमकिन नहीं हो सकती। मतलब यह है कि अहले हिम्मत पर कुफ्र की कोई सूरत नहीं बनती। अगर गौर किया जाए तो अहले हिम्मत जो कुफ्र के साथ हो आरजू वाले ईमानदार से ज्यादा कामिल होता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया, शिबली मस्त है, अगर वो होश में आ जाए तो वो एक ऐसा इमाम हो जिससे सब नफा उठाएं। एक मर्तबा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत अबुल अब्बास बिन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह जमा थे। वहां एक कवाल ने चंद अशार पढ़े, दोनों बाहम वजद करने लगे और हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह साकिन बैठे रहे। वो कहने लगे कि ऐ शेख, इस समा में आपका कोई हिस्सा नहीं। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हक ताला का ये इरशाद पढ़ा, वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदतम वहिया तमुर्रु मर्रस सहाब।
اور تو ان پہاڑوں کو دیکھے گا تو ان کو جامد اور ساکن خیال کرے گا، حالانکہ وہ گزرنے والے بادلوں کی مانند گزر جاتے ہیں۔ بحالت وجد تواجد تکلف ہے۔ تواجد یہ ہے کہ حق کے انعام اور شواہد کو دل پر پیش کرنا اور وصل و آواز کی فکر کرنا، یہ کام جوان مردوں کا ہے۔ ایک گروہ اس میں محض رسموں کا پابند ہے، جو ظاہری حرکتوں کی تقلید کرتا ہے، باقاعدہ رقص کرتا اور ان کے اشاروں کی نقل اتارتا ہے، یہ حرام محض ہے۔ ایک گروہ محقق و ثابت قدم ہے، اس میں محض مراد مشائخ کے درجات اور ان کے احوال کی طلب ہے، نہ کہ خالی رسموں کی تقلید اور حرکتوں کی پیروی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے، جب تم قرآن پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ یہ حدیث مبارک تواجد کی اباحت پر شاہد و ناطق ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 1000 میل جھوٹ کے ساتھ چلوں تو ایک قدم سچ کا آتا ہے۔ رقص واضح ہو کہ شریعت اور طریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے، اور تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ یہ لہو اور کھیل کود ہے، خواہ کوشش ہو خواہ بےہودگی سے۔ یہ لغو اور باطل ہے، کوئی ایک بزرگ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اس بارے میں اہل حشو کا ہر قدم یا ثبوت جو بھی ہے وہ سب باطل پر مبنی ہے۔ مثلا اگر وہ یہ کہیں کہ وجد کی حرکتیں اور اہل تواجد کے معاملات رقص کی مانند ہوتے ہیں تو یہ بالکل باطل ہے۔ بےہودہ لوگوں کا ایک گروہ اس میں ان کی تقلید کرتا اور غلو برتتا ہے، انہوں نے اسے اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ میں نے عام لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مذہب تصوف اس کے سوا ہے ہی نہیں جسے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ایک گروہ تو اصلیت ہی کا منکر ہو گیا ہے۔ الغرض رقص شرعاً تمام لوگوں کے لیے برا ہے، اور یہ محال ہے کہ بزرگ لوگ ایسا کریں۔ البتہ جب اہل دل میں کوئی سبکی یا خفت نمودار ہوتی ہے اور باطن پر اس کا غلبہ ہوتا ہے اور رقت میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے تو حال اپنا اضطراب ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت ترتیب، رسوم اور باقاعدگی مفقود ہو جاتی ہے۔ ایسے اضطراب میں جو کیفیت نظر آتی ہے نہ تو وہ رقص ہے، نہ پاؤں کی جھنکار، اور نہ اس میں طبیعت کی پرورش، بلکہ یہ اضطراب تو ایسا ہوتا ہے کہ جان کو گھلا دیتا ہے۔ یہ بات سراسر بعید ہے کہ اس اضطراب کو رقص کہہ دیا جائے، حالانکہ اضطراب ایک ایسا حال ہے جسے زبان اور گفتار میں نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ جس نے اس کا مزہ چکھا وہ ظاہری اطوار کو نہیں جان سکتا۔ بہرحال نو عمروں کو دیکھنا اور ان سے صحبت کرنا منع ہے، اور اسے جائز رکھنے والا کافر ہے۔ اس سلسلہ میں جو بھی دلیل دی جائے وہ باطل ہے اور جہالت کا ثبوت ہے۔ میں نے جاہلوں کے ایک گروہ کو دیکھا، وہ اہل طریقت پر ایسی ہی تہمت دھرتے ہیں، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا بھی دیکھا ہے جس نے اسے اپنا مشرب بنا لیا ہے۔ تمام مشائخ نے اسے آفت جانا ہے، یہ اثر حلولیوں نے باقی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے۔ کپڑے پھاڑنا، واضح رہنا چاہیے کہ کپڑے پھاڑنا صوفیاء کرام کے درمیان مشہور عادت ہے۔ بڑے بڑے اجتماع میں جس میں مشائخ کبار موجود ہوتے ہیں، صوفیوں نے کپڑے پھاڑے ہیں۔ میں نے علماء کے گروہ کو دیکھا ہے جو اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ درست کپڑے کو پھاڑنا ناجائز ہے، اور یہ محال ہے کہ کسی فساد سے جس سے ان کی مراد اصلاح ہو اسے درست کہا جائے۔ تمام لوگ درست کپڑوں کو پھاڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں اور پھر اسے سیتے ہیں، مثلا آستین، دامن اور چولی وغیرہ، اور ہر ایک کو کاٹ کاٹ کر سیتے اور درست کرتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی کپڑے کو 100 ٹکڑے کرے پھر انہیں سیے، اور کوئی 5 ٹکڑے کرے اور سیے، باوجود ہے کہ ہر وہ ٹکڑا جسے پھاڑا گیا اسے سی دیا جائے۔ اس سے ایک مومن کے دل کی راحت ہے، اس سے جو گدڑی تیار ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اگرچہ طریقت میں کپڑا پھاڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ بحالت سما درست کپڑا نہیں پھاڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اسراف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سامے پر ایسا غلبہ طاری ہو جائے جس سے خطاب اٹھ جائے
تو وہ بے خبر اور معذور ہے. جب کسی کا یہ حال ہو جائے اور کوئی اس کی وجہ سے کپڑے پھاڑ دے اس کو جائز ہے. اہل طریقت کے کپڑے پھاڑنے کے سلسلہ میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ درویش جو خود اپنے کپڑے پھاڑ دے، یہ بحالت سما غلبہ حال کے حکم میں ہوگا. دوسرے وہ لوگ جو مرشد اور مقتدا کے حکم سے کپڑے پھاڑ دیں، مثلا اگر کوئی استغفار اور توبہ کی حالت میں کسی جرم کے سبب کپڑے پھاڑ دے اور وجد و سکر کی حالت میں کپڑے پھاڑ دے، ان میں سب سے زیادہ مشکل تر وہ کپڑے پھاڑنا ہے جو سما میں کرتے ہیں. یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجروح اور زخمی اور دوسرے صحیح اور درست. مجروح کی 2 شرطیں ہیں، یا کپڑے کو سی کر اسے دے دیں یا کسی درویش کو دے دیں یا تبرک کے طور پر پھاڑ کر تقسیم کر دیں. لیکن جب کپڑا درست ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کپڑے پھاڑنے والے یا اتار کر پھینکنے والے سامع درویش کی کیا مراد ہے. اگر قوال کو دینا مراد ہے تو اسے دے دیا جائے، اور اگر مراد جماعت کو دینا ہے تو انہیں دے دیا جائے، اور اگر کوئی مراد ظاہر نہ ہو بلکہ یوں ہی اتار کر پھینک دیا جائے تو مرشد کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے. اگر وہ جماعت کو دینے کا حکم دیں تو پھاڑ کر ان میں تقسیم کر دیا جائے، اگر کسی درویش یا قوال کو دینے کا حکم دیں تو اسے دے دیا جائے. لیکن اگر قوال کو دینا معروف ہو تو درویش یا اصحاب کے مراد کی موافقت شرط نہیں ہے. لیکن اگر انفاق مقصود ہو تو پھر درویش کا کپڑا قوال کو نہ دیں، کیونکہ یہ نااہل کو دینا ہوگا، اور جو کپڑا درویش نے یا تو حالت اختیار میں دیا ہوگا یا حالت اضطرار میں، اس میں دوسروں کی موافقت کی کوئی شرط نہیں. اور اگر جماعت کے ارادے سے کپڑے کو علیحدہ کیا یا کسی مراد کے بغیر تو اس صورت میں مراد کی موافقت شرط ہے. اور جب جماعت کپڑا پھینکنے میں متفق ہو تو مرشد کو لازم نہیں کہ وہ درویشوں کے کپڑے قوالوں کو دے، لیکن یہ جائز ہے کہ کوئی محب اپنی طرف سے کوئی چیز قوال پر قربان کر دے اور ان کے کپڑے درویشوں کو لوٹا دے یا پھاڑ کر سب کو تقسیم کر دے. اگر کپڑا مغلوبی کی حالت میں گر پڑا ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے. اکثر کے نزدیک اس حدیث کی موافقت میں قوال کو دے دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے قتل کیا وہی مقتول کے سامان کا حقدار ہے. اگر قوال کو نہ دیں تو طریقت کے حکم سے باہر نکلتا ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور یہ بات میرے نزدیک بھی محمود اور پسندیدہ ہے کیونکہ فقہا کا بھی یہی مشرب ہے، کہ مقتول کا سامان بادشاہ کی اجازت کے بغیر قاتل کو نہ دیا جائے. یہی حکم طریقت میں مرشد کا ہے کہ بغیر مرشد کے حکم کے وہ کپڑا قوال کو نہ دیں. اگر مرشد چاہے کہ قوال کو نہ دیا جائے اور کسی سے کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. آداب سما، واضح رہنا چاہیے کہ آداب سما میں شرط یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو سما نہ کرے اور اسے اپنی عادت نہ بنائے، لیکن کبھی کبھی سما کرے تاکہ اس کی عادت دل سے نہ جائے. لازم ہے کہ بوقت سما کوئی مرشد اس مجلس میں موجود ہو، اور یہ کہ مقام سما عوام سے خالی ہو، اور یہ کہ قوال صاحب عزت ہو اور دل مشاغل سے خالی، طبیعت لہو و لعب سے نفرت کرنے والی. تو یہ شرط ہے کہ تکلف کو اٹھا دیا جائے، اور جب تک سما کی قوت ظاہر نہ ہو نہ سنے. اس میں مبالغہ شرط نہیں ہے. اور جب سما کی قوت ظاہر ہو تو یہ شرط نہیں ہے کہ اس قوت کو اپنے سے دور کرے، بلکہ جیسا تقاضا ہو ویسا کرے. اگر وہ ہلائے تو ہلے، اور اگر ساکن رکھے تو ساکن رہے. طبعی قوت اور وجد کی جلن کے درمیان فرق محسوس کرے. سامع پر لازم ہے کہ اس میں اتنی قوت دید ہو کہ فیضان حق کو قبول کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے. اور جب فیضان حق کا غلبہ دل پر ظاہر ہو تو اسے بتکلف اپنے سے دور نہ کرے. جب سامع کی قوت برداشت جاتی رہے تو بتکلف جذب نہ کرے. اور لازم ہے کہ بحالت حرکت کسی سے مدد کی توقع نہ رکھے، اور اگر کوئی مدد کرے بھی تو منع نہ کرے، اور اس کا وقت پراگندہ نہ کرے، نہ اس کے حال میں تصرف کرے. لازم ہے کہ اگر قوال اچھا کلام سنائے تو اسے یہ نہ کہے کہ تم نے اچھا کلام سنایا، اور اگر ناپسندیدہ بھی ہو تو برا بھی نہ کہے. اور اگر وہ کوئی ایسا ناموضوع شعر سنائے جس سے طبیعت کو ناگواری ہو تو یہ نہ کہے کہ کچھ اور اچھا سناؤ، اور نہ اس میں غصہ کرے. اسے درمیان میں نہ دیکھے بلکہ سب حوالہ حق کر دے اور درست ہو کر سنے. اور اگر کسی گروہ کو حالت سما میں دیکھے اور اسے اس سے فائدہ نہ ہو تو یہ شرط نہیں ہے کہ اپنے سہو کے سبب ان کے شکر کا انکار کر دے. لازم ہے
کہ اپنے وقت کے ساتھ آرام سے رہے، اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ صاحبان وقت کی عزت کرے تاکہ اس کی برکتیں اسے بھی پہنچے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں، اور میں اسے پسندیدہ اور محبوب رکھتا ہوں، کہ مبتدیوں یعنی نو آموزوں کو سما کی اجازت نہ دیں تاکہ ان کی طبیعت میں یکسوئی ہو، کیونکہ پراگندگی میں بڑے خطرے اور بڑی آفتیں ہیں۔ اس لیے کہ چھتوں سے اور اونچی جگہوں سے عورتیں بحالت سما ان کو دیکھتی ہیں، اسی سبب سے سامعین کو شدید حجابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لازم ہے کہ نوخیز لڑکوں کو بھی درمیان میں نہ بٹھائیں، اور ایسا کبھی نہ ہونے دیں، کیونکہ جاہل صوفیوں نے ان باتوں کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے اور صداقت کو درمیان سے ہٹا دیا ہے۔ میں خدا سے استغفار کرتا ہوں، کیونکہ اس قسم کی آفتیں ہم جنسوں سے مجھ پر گزر چکی ہیں، اور میں حق تعالی سے توفیق اور مدد کا خواستگار ہوں تاکہ میرا ظاہر اور باطن ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہے۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب کے احکام اور ان کے حقوق کی رعایت ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور توفیق اللہ کے قبضے میں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔